وہ امریکہ سے واپس آنے کے بعد اس کینٹ گیا تھا جہاں کرنل عبد المجید کی پوسٹنگ تھی۔ وہاں سے ان کی ریٹائرمنٹ کا پتہ چلا۔ ان کے فارم کا کسی کو پتہ نہ تھا۔ پھر وہ پنجاب ان کے آبائی شہر گیا۔ وہاں سے اسے اس فارم کا پتہ چلا۔ یہ زمین انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ ہوئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کرنل عبد المجید کے پاس اس کا تعارف پہلے ہی بہت غلط لفظوں میں پہنچ چکا تھا۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ آفاق ماہم سے شادی کی خواہش لے کر کرنل مجید کے پاس پہنچا تھا۔ وہ خود ان کے معیار پر پورا نہ اترا، ساتھ ہی ساتھ عثمان کا امیج بھی خراب کر گیا تھا۔ ان کے نزدیک ماہم کا ہر آنے والے رشتے سے انکار کرنے کی وجہ یہ عثمان ہی تھا۔ آفاق اس کا وہ دشمن تھا جو کھل کر دشمنی کا اظہار نہ کرتا تھا مگر پیٹھ پیچھے وار کرتا تھا، اور اس دشمنی کی وجہ اس کا حسد اور جلن تھی۔ اسٹوڈنٹ میں اس کا عثمان کے نام کا ڈنکا تھا۔ وہ کتنی بھی محنت اور کوشش کرتا پھر بھی اس کی طرح ہر دل عزیز نہ ہوتا تھا۔ اسے یہ راز پتہ نہ تھا کہ کتابی کیڑا بن کر سب سے زیادہ نمبر لے کر دل میں نہیں اترا جاتا۔ اگر آفاق اس دن المنظر میں ماہم کے سامنے وہ کچھ نہ کہتا تو حالات تو شاید پھر بھی وہی رہتے، مگر ماہم یوں ایک نظر اس پر ڈال کر اس کی زندگی سے نہ نکل جاتی۔ کیا نہیں تھا اس ایک نظر میں؟ شکوہ، ٹوٹتے خوابوں کی کرچیاں، تکلیف، رنج اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس ایک نظر نے اس کا ہر جگہ سکون برباد کیے رکھا۔ اگر وہ خود اپنے زبان سے سارے حالات بتاتا تو وہ شاید اس کی مجبوری سمجھ جاتی، وہ مجبوری جس کی چاہت کو اس سے دور کر دیا تھا، 2 سال تک بے چین بے سکون کر دیا تھا۔ اس کی مجبوری کا نام تھا قندیل۔ قندیل اس کی کزن اور بڑی بہن سارا کی نند بھی تھی۔ وہ امریکہ سے ان دنوں آئی ہوئی تھی جن دنوں عثمان پروجیکٹ شروع کرنے سے کچھ دن پہلے گھر گیا تھا۔ قندیل کافی جذباتی لڑکی تھی۔ عثمان بھاگ گیا تو بس، پھر واپس جا کر پورے گھر کو نچا ڈالا۔ پہلے تایا تائی نے بہت پیار سے ان کا رشتہ طے کرنے کو کہا۔ جب عثمان نے منع کر دیا تو سارا کو طلاق کی دھمکی دی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو قیامت ہی آ جاتی۔ ماں باپ نے پہلے عثمان کو پیار سے سمجھایا، وہ نہ مانا، پھر غصہ دکھایا، وہ نہ مانا، آخر انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب بھی اگر وہ نہ مانتا تو ایک اچھا بیٹا تو نہ ہوتا۔ اس نے ماں کے ہاتھوں کو تھام کر انہیں گلے لگا لیا۔ وہ ایک اچھا بیٹا بن گیا، ایک اچھا بھائی بن گیا۔ اب ماہم کے لیے اسے برا بننا تھا۔ وہ روز اسے بتانے کو سوچتا اور روز اس کی ہمت دم توڑ دیتی۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھ پاتا، اس کے چہرے کو تاریک ہوتے ہوئے جسے وہ میرا چاند کہتا تھا۔ وہ اسے نہ بتا پایا اور پھر ایک دن آفاق نے بتا دیا۔ وہ چلی گئی کچھ بھی کہے بغیر، محض ایک نظر ڈال کر، اور وہ اسے آواز دے کر روک نہ سکا۔ اس کی منگنی قندیل سے کر دی گئی۔ وہ اسے امریکہ بلوانا چاہتی تھی اور عثمان امریکہ چلا گیا۔ وہ اس کے بلبوتے پر نہیں، وہ اپنے بلبوتے پر گیا۔ ایئرپورٹ پر قندیل عثمان سے جس بے باکانہ انداز میں ملی، اس نے عثمان کے چھکے چھڑا دیے۔ وہ کئی روز یہ سوچ کر پریشان ہوتا رہا کہ اگر قندیل کے انداز آگے بھی یہی رہے تو وہ اپنے ماں باپ کے سامنے تو کم سے کم اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ 2 ماہ تک قندیل ہر ویکینڈ پر اس سے ملنے آتی رہی اور کم سے کم بھی 6 گھنٹے روزانہ اس کے ساتھ فون پر بات کرتی رہی۔ عثمان کو اس سے ملنا، اس سے بات کرنا پسند ہے یا نہیں، اس سے الگ وہ وہی کرتی تھی جو اس کا جی چاہتا تھا۔ عثمان اعتراض کرنے پر آتا تو قندیل میں ہر شے قابل اعتراض تھی۔ اس کا لباس، اس کے بے باکانہ انداز، اس کے واہیات قسم کے لڑکے لڑکیوں سے دوستیاں، محض عثمان نے اپنا منہ بند ہی رکھا ہوا تھا۔ اس نے شاید قندیل کے روپ میں اپنے لیے سزا کو قبول کر لیا تھا، سزا جو ماہم جیسی لڑکی کو دکھ دے کر ملنی ہی چاہیے۔
تایا تائی نے ان دونوں کا نکاح جلد ہی کرنا چاہا، مگر عثمان کو امریکہ آئے ابھی 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ قندیل نے ایک دن انگوٹھی اتار کر سارا کے سامنے پھینک ڈالی۔ اسے کوئی اور پسند آ گیا تھا۔ تایا تائی بے حد شرمندہ ہوئے اور عثمان کے دل میں لڈو پھوٹے۔ اگر ماہم اس کی زندگی میں نہ آئی ہوتی تو بھی وہ قندیل جیسی لڑکی کے پیچھے ہٹنے پر لاکھ لاکھ شکر ہی ادا کرتا۔ وہ اپنے ماں باپ کو نچائے رکھتی تو باقی اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے تھے۔ یہ وہ رشتہ تھا جس کے ٹوٹنے پر خوشی زیادہ محسوس کی جا رہی تھی۔ سارا، امی، ابو سبھی خوش تھے۔ امی نے اسے کہا تھا کہ وہ جیسے ہی ہندوستان واپس آئے گا وہ ماہم کے گھر چلیں گی۔ وہ بہت خوش ہو کر ہندوستان واپس آیا تھا۔ اس کے دل میں ایک بار بھی خیال نہ آیا کہ اگر اسے ماہم نہ ملی تو۔ فرینڈس، اگر آپ کو میری اسٹوری اچھی لگتی ہو تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری اسٹوری کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہم کو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری اسٹوریز کیسی لگتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔